پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین، ناظرین، تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد رسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ آج 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس مبارک ہے۔ اس حوالہ سے چند اہم باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ مبارک ہستی ہے کہ جس کی صداقت، جس کا صحابی ہونا یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ کسی صحابی کو اللہ رب العزت نے نہ صدیق کہا ہے، نہ اپنے محبوب کا ساتھی کہا ہے، اور نہ ہی کسی کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ خود مالک کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق صادق ہے، سچا ہے، اور میرے محبوب کا ساتھی ہے۔ اور ثانی اثنین کے تحت غار میں جو دو موجود شخصیات تھیں، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، ایک ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی فرمائی کہ ابو بکر صدیق جیسا غلام عطا فرمایا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے گزر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے سفر میں ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 راتیں گزاریں تو ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ دیکھیں کس قدر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور کس قدر آپ کی جو ہے وہ خدمت و گزاری اور آپ کی خدمت میں ساری زندگی بسر کر دی۔ ام المومنین صدیقہ صدیق کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی جتنی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ تو دل میں جو حسرت تھی وہ وہیں رہ گئی۔ آپ نے پھر بار دیگر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد گرامی کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، تیرے باپ کی ایک غار والی نیکی عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے بھاری ہے۔ روایات میں ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ابوبکر صدیق کی التجا، آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہے، اے ابوبکر، اپنی ایک غار کی نیکی دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، دینی کارنامے سرجام دینے کے لیے جتنی بھی میری مدد کی، خدمت کی، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کا بدلہ میں قیامت والے دن سب کے سامنے اس کو عطا فرماؤں گا۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دعوت دی، سب کو بلوایا گیا، آپ نے کھانا تیار کیا، سارے حاضر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا، لیکن ابوبکر صدیق کو 3 لقمے عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں نے پہلا لقمہ دیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب میں نے دوسرا لقمہ عطا فرمایا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ اور جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ معزز سامعین، دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کس کو اپنا جائے مصلی عطا فرمایا، کس کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور کس کو امام بنایا۔ صرف امام ہی نہیں بنایا، بلکہ جس دن حکم فرمایا نماز پڑھاؤ، اپنے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کر دیکھا بھی کہ آج یار کو میں نے اپنی جگہ پر کھڑا کیا ہے، دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ معزز سامعین، ایسا رشتہ، ایسا تعلق، ایسی مثال آج تک دنیا میں کسی نے قائم نہیں کی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری شب سہ شنبہ یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر مبارک میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق کے غلاموں میں، آپ کے نوکروں میں شمار فرمائے۔